الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کلمہ توکل ہے، بڑا عظیم ذکر ہے یہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے. ہمارا اللہ ہی کے اوپر توکل ہے. تو یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور ساتھ میں ایک اور ذکر بھی اس کے ساتھ جو ہے نا ملایا جاتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. تو یہ ذکر یاد رکھ لیں، جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی انسان کسی جگہ پھنس گیا، کوئی بہت بڑی ٹینشن آ گئی، کوئی آفت آ گئی، تو یہ بہت عظیم کلمات ہیں، بہت ہی طاقتور. یہ وظیفہ بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے، بہت یہ پاورفل، بہت ہی طاقت والا قوی جو ہے یہ وظیفہ ہے. بہت عظیم اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا، انسان یہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کے ساتھ، تو اس کے لیے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں. تو اس کو یاد کر لیں، بہت عظیم ذکر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس کو ملا کے بھی کہا جاتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل قال ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا کب؟ جب نمرود بادشاہ نے اور اس کے لشکریوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے کے جرم میں مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے انہیں آگ کے اندر پھینکا. تو اللہ کے خلیل نے یہ اللہ تعالیٰ کو پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ مجھے تو اللہ کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے، میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں. اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بلدم و سلام علی ابراہیم. یہاں ایک نقطہ ہے سمجھنے کے لیے، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری دنیا کا جو نظام بنایا ہے نا، یہ اسباب کے تحت بنایا ہے، اسباب کے تحت چل رہا ہے. جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کے پورا ایک سسٹم ہے، واٹر سائیکل. تو پوری دنیا کا جو بھی نظام چل رہا ہے نا، پورا ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تو اس وقت فرشتے بھی آئے. بارش کا فرشتہ آ گیا کہ ابراہیم سے اگر آپ کہیں تو میں بارش برسا دوں، آگ کو بجھا دوں. اگر آپ کہیں، ہوا کا فرشتہ آ گیا کہ ہوا کے ذریعے، آندھی کے ذریعے آگ کو جو نا میں ختم کر دوں، دور پھینک دوں. جبریل امین السلام آ گئے. لیکن اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اس درجے پر تھا، ان کا یقین، ان کا بھروسہ اس درجے کے اوپر تھا کہ انہوں نے فرشتوں سے بھی کہا کہ مجھے اے فرشتوں ضرورت نہیں ہے تمہاری. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے تو اللہ کافی ہے، میرا اسی کے اوپر بھروسہ ہے. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بچانا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھنا تھا، ظاہر ہے بچانا ہی تھا. لیکن سسٹم کیا تھا؟ سسٹم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا کسی نہ کسی سبب کے تحت، یعنی بارش برس جاتی، ہوا آ جاتی، جبریل امین علیہ السلام آ جاتے، کوئی اور فرشتے آ جاتے، آگ کو بجھا دیتے، یا کسی اور ذریعے سے آگ کو بجھایا جاتا. لیکن یہاں اس موقع کے اوپر ایک بڑا عظیم علمی نقطہ ہے، اس کے بدلہ کبھی تنہائی میں بھی بیٹھ کے غور و فکر کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ میرا خلیل جو ہے وہ میری توحید کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر، میرے دین کی خاطر آگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہے. بھڑکتی ہوئی آگ، بہت زیادہ اونچی آگ تھی اور بہت طویل و وسیع و عریض آگ جلائی گئی تھی، اور اس کو بہت زیادہ بھڑکایا گیا تھا. تو اس خوفناک اور اتنی خطرناک آگ کے اندر میرا خلیل میری خاطر جانے کے لیے تیار ہے، اور فرشتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. حالانکہ فرشتے اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں نا، اللہ کے حکم کے بغیر تو فرشتے ہل نہیں سکتے، یعنی فرشتوں کا آنا اللہ کے حکم کے تحت تھا. لیکن میرے خلیل کا ایمان اس وقت اس توکل کے اوپر، ایمان کا اس درجے کے اوپر میرا خلیل پہنچا ہوا ہے، الحمدللہ. یعنی کتنی بڑی اللہ ان کی تعریف ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اس یقین کے درجے پہ، اس ایمان کے درجے کے اوپر ہیں کہ آگ کے اندر پھینکے جا رہے ہیں، آگ موجود ہے، دیکھ رہے ہیں کہ میں آگ کے اندر جا رہا ہوں، خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا کہتے ہوئے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت کو بدلا، اپنے نظام قدرت کو بدلا اپنے خلیل کے لیے۔ ٹھیک ہے، نظام قدرت یعنی سسٹم یہ تھا کہ فرشتے آتے یا کوئی اور سبب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا جاتا، یا آگ کو بجھایا جاتا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر سے نکال لیا جاتا، بادشاہ پھینک دیتا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اوپر جاتے ہوا میں، نیچے آگ کے اندر جاتے ہی نہیں، فرشتے ان کو اٹھا لیتے، یعنی کوئی نہ کوئی سبب کے تحت ان کو بچا لیا جاتا۔ بچانا تو تھا ہی تھا، لیکن کسی نہ کسی سبب کے تحت بچانا تھا نا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے پورے، یہ اللہ کی پاک کی ایک فطرت، یعنی ایک نظام فطرت ہے یہ، سبب کے تحت اللہ نے اپنے اس سنت کو بدل ڈالا اپنے خلیل کے لیے، اس نظام فطرت کو بدل ڈالا۔ نہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، نہ ہواؤں کو، نہ بارشوں کو، نہ جبریل کو، نہ کسی اور فرشتے کو بھیجا، نہ آگ جو ہے وہ بجھائی گئی، نہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا گیا کہ وہ آگ کے اندر جائیں گے ہی نہیں، پہلے سے ہی نہ اٹھا لو، نہیں، اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے اپنی خود ایک بنائے ہوئے نظام کو اپنے خلیل کے لیے اس موقع کے اوپر بالکل بدل ڈالا، اپنی سنت کو تبدیل کر کے اللہ نے براہ راست، ڈائریکٹ، بغیر کسی فرشتے کے، بغیر ڈائریکٹ اللہ نے اپنے عرش سے، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ نے اپنے عرش سے آگ کو حکم دیا، اللہ پاک نے آگ کو مخاطب کیا۔ سسٹم یہ تھا کہ فرشتے آتے، سسٹم یہ تھا کہ اگر آگ کو بھی جو نا وہ بتانا تھا، اگر آگ کو بھی جو نا حکم دیا جاتا تو فرشتوں کے ذریعے ہوتا۔ اللہ نے فرشتوں کو بیچ میں نہیں لایا، اللہ کسی اور کو بیچ میں نہیں لایا، ڈائریکٹ اللہ نے، جو اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خود خلاف ہے، اللہ نے اس موقع کے اوپر اپنے خلیل کے، یہ ان کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ان کا توکل کہ اللہ نے نظام کو بدلا، ڈائریکٹ براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بلدم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور دیکھ ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگے۔ آگ روشن دہک رہی ہے، سلگ رہی ہے، لیکن حکم کیا ہوا؟ آگ کی تاثیر چھن گئی کہ تو جلتی تو رہے گی، تو بجھے گی نہیں، آگ کو بجھایا نہیں گیا، لیکن تو ابراہیم کو جلا نہیں سکتی، آگ کی تاثیر ختم ہوگی جلانے والی۔ کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، کونی بلدن، بلدن یعنی سلامتی والی، لیکن دیکھ ایسی ٹھنڈی نہیں ہو جانا کہ وہ ان کو سردی لگنا شروع ہو جائے، جیسے ہم فریج میں کوئی چیز رکھتے ہیں نا تو وہ فریز ہو جاتی ہے، ایسی ٹھنڈک نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی بھی نہیں لگنی چاہیے، گرمی بھی نہیں لگنی چاہیے۔ ابراہیم کو تو مزے کے ساتھ آگ کے اندر بیٹھنا ہے، اور کچھ روایات کے اندر آتا ہے، ہماری حدیثی کتابوں کے اندر تو نہیں ہے لیکن بنی اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھے رہے، 40 دن، اور جنت کے کھانے کھا رہے ہیں، لیکن آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے، سکون سے، نہ گرمی لگ رہی ہے نہ سردی لگ رہی ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنے مزے سے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو 40 دن آگ کے اندر گزرے وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے، مزے سے بیٹھا ہوا تھا، ہر طرح سے خوشی خوشی، مزہ ہی مزہ، آگ اتنی ٹھنڈی اور اتنی سلامتی والی تھی کہ نہ سردی نہ گرمی، مزے سے، اور جنت کے کھانے تھے میرے پاس، جنت کے کھانے کھا رہا تھا مزے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو بدلا۔ خیر یہ 40 دن والی بات کوئی حتمی بات نہیں ہے، واللہ عالم، کچھ بنی اسرائیلی روایت کے اندر آیا ہے۔ بلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے تھے تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب اس کلمے کو پکارا، اس ذکر کو پکارا، اور پکارنے والے بھی اللہ کے خلیل تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو بدل کے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ میرے خلیل کے لیے، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو یہاں دیکھو یہ نقطہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس اپنے فطرت کے نظام کو بدل کے اپنے خلیل کی مدد کی، اور آگ بجھی بھی نہیں، اور آگ سے مزے سے 40 دن کے بعد بالکل صحیح سلامت واپس آگے باہر نکل آئے۔ تو یہ بہت بہرحال عظیم کلمہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل حین القی فی النار، جب انہیں آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا۔ وقال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کریم سرتاج رسول، سرور کائنات، افضل البشر، افضل الخلائق، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ کہا، آپ کے صحابہ نے بھی یہ کلمہ کہا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم،
جب ان سے کہا گیا کہ وہ لوگ تو غزوہ احد کے بارے میں آئے، غزوہ احد جب ختم ہو گیا اور ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے چلے گئے واپس، تو پھر انہوں نے واپس پیغام بھیجا مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ ان سے جا کے کہو کہ یہ لوگ تو پھر دوبارہ تیاری کر کے پھر دوبارہ اس دفعہ زیادہ اور لوگ لے کے، زیادہ اسلحہ لے کے، زیادہ تیاری کے ساتھ دوبارہ سیکنڈ حملہ کرنے کے لیے فوراً آ رہے ہیں۔ فَاخْشَوْهُمْ، ڈر جاؤ۔ اب تو ڈرنے کا مقام ہے کہ ایک تو اتنا احد کے میدان میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، صحابہ کی شہادت ہوئی، اب یہ لوگ تھکے ہوئے تھے بیچارے صحابہ کرام، وہ زخمی بھی تھے، لیکن اطلاع ملی کہ مشرکین دوبارہ پلٹ رہے ہیں اور تیاری کر کے اور ساز و سامان لے کے حملہ کرنے کے لیے، تو ڈرنے کا مقام تھا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج رسول نے اور آپ کے پیارے پیارے صحابہ کرام نے کیا کہا؟ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ڈرنے کے بجائے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ایمان اور اوپر چلا گیا اور بلند ہو گیا، ایمان کا لیول ہائی ہو گیا، ہائیسٹ لیول کے اوپر جا کے کہنے لگے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 67، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ مصر میں جاؤ اور بن یامین کو اور یوسف کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے۔ بن یامین جو ہے نا کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا تھا، اس کی تفصیل کے اندر جانے کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع کے اوپر انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو بہرحال ابھی میں صرف آیت کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، آیت نمبر 67 وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ بڑی عظیم آیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، دیکھو تم سب مل کر ایک ساتھ ایک ہی دروازے سے مصر میں داخل نہیں ہونا، بلکہ الگ الگ مختلف دروازوں سے جو نا مصر کے اندر داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ 11 بھائی تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ماشاءاللہ، ایک تو بیٹے زیادہ تھے، پھر وہ سارے کے سارے بیٹے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے اور صحت مند بھی تھے، توانا بھی تھے، اور ان کا جسم بھی بڑا مضبوط تھا، یعنی قد کاٹ وغیرہ بہت ہی مضبوط۔ اب کسی شخص کے 11 بیٹے ہوں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ سب کے سب جوان اور سب کے سب مضبوط قد کاٹھی کے اور اچھے قد والے، ٹھیک ہے، اور طاقت والے، خوبصورت، تو ظاہر ہے کوئی بھی دیکھے گا کہ یار 11 بیٹے اور ماشاءاللہ 11 بیٹے، وہ بھی اتنے جو ہے نا وہ خوبصورت بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، قد بھی ان کا اچھا ہے اور صحت مند، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اچھی طاقت والے، تو لوگ جو ہے نا وہ دیکھ کے جو ہے نا ذرا پھر استعجاب سے نہ دیکھتے ہیں، پھر حسد بھی ہو جاتا ہے، کسی کو نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے ایک سبب کو اختیار کیا۔ دیکھیں یہ بات سمجھانی ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہاں پہ ایمان سمجھایا اس آیت کے اندر، ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں ایمان کو سکھایا اس آیت کے اندر۔ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے دیکھو میرے بچوں، تم سب جا رہے ہو مصر کے اندر، ایک دروازے سے شہر کے اندر داخل نہ ہونا۔ کیوں؟ اس کے اندر 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ سب دیکھیں کہ یار یہ 11 بھائی ایک ساتھ، تو 11 ایک ساتھ بھائیوں کو دیکھ کے اور کوئی بیمار بھی نہیں ہے، کوئی معذور بھی نہیں ہے، قد کاٹ بھی اچھا ہے، طاقت والے، خوبصورت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل میں کوئی ایسے جذبات پیدا ہو جائیں، حسد ہو جائے، نظر لگ جائے، تو نظر بھی برحق ہے، حسد بھی برحق ہے۔ پھر اگر بادشاہ کے کارندے دیکھیں گے، ایجنسیاں والے دیکھیں گے، پولیس والے دیکھیں گے، فورسز دیکھیں گی کہ یار یہ کون اجنبی اور اتنے طاقت والے ایک ساتھ، ان کے دنوں میں بھی شکوک و شبہات آ سکتے ہیں، یار ان کو چیک تو کرو، انہیں پہلے گرفتار نہ کر لیں، چیک کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے CID والے، جیسے ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی جو ان کا سسٹم ہوگا فورسز وغیرہ کا، تو یہ بھی اندیشہ ہو سکتا ہے نا کسی کے دل میں کہ بھائی چیک کرو یہ کون ہے 11 لوگ کہ ہمارے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے، دہشت گرد تو نہیں ہیں، کہ دشمن کے جو ہے نا یہ جاسوس تو نہیں ہیں، یہ تو اجنبی ہیں، 11 اجنبی ہمارے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھو سارے کے سارے کیسے موٹے تازے صحت مند اچھے جو ہے نا قد کاٹ والے ہیں، تو دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کو چیک کرو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے کارندے نے گرفتار کر لیں یا کسی اور مصیبت کا یہ شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے ایک سبب اختیار کیا، اور کیا سبب اختیار کیا؟ اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، حکم کیا دیکھو میرے بچوں ایک دروازے سے ایک ساتھ نہیں جانا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے الگ الگ وقت میں داخل ہونا۔ اب کسی دروازے سے 2 بھائی چلے گئے، کسی سے 1 چلا، کسی سے 3 چلے گئے، تو فرق نہیں پڑے گا، لوگ دیں گے بھائی 2 نکلے ہیں یا 1 نکلا ہے، اور مختلف اوقات کے اندر ایک ساتھ نہیں، الگ الگ اوقات میں الگ الگ ٹائمنگ کے اندر الگ الگ دروازوں سے گزرو، تاکہ تم سب کو ایک جگہ اکٹھا دیکھ کے کسی کے دل میں شکوک و شبہات بھی پیدا نہ ہو، کوئی نقصان بھی نہ پہنچانے کی کوشش کرے، کوئی نظر بھی نہ لگے، کوئی حسد بھی نہ کرے، یہ وجہ تھی۔ لیکن آگے کیا کہنے لگتے ہیں
وما اغنی انکم من اللہ من شیء۔ اس آیت سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہم نے سورہ یوسف کے اندر بڑے نصوص ہیں، بڑی جو ہے نا نصیحتیں ہیں، بڑی جو ہے نا ایمان سیکھنے کے لیے بڑی عظیم باتیں ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہم نے ایمان سیکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وما اغنی انکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ اے میرے بچوں دیکھو، یہ تو میں نے ایک سبب تمہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ دنیاوی طور پہ تم کوشش کرو، سبب اختیار کرو، لیکن حقیقت یہ ہے اس سبب کے پیچھے کہ وما اغنی انکم من اللہ من شیء، کہ میں تمہارے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ میرے بچوں، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے یہاں سب عاجز ہیں، سب لاچار ہیں، سب بے بس ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے، ہمارے فلاں صاحب، ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء اللہ، ان کی بڑی چلتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ہماری سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ ہمارے سورس ہے، یہ ہمیں جو ہے نا اللہ سے یہاں جو ہے نا بچا لیں گے۔ یہ سب کا سب بیچارے غلط فہمی کا شکار ہیں، غلط عقیدے کے اوپر ہیں، غلط یقین ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب عاجز ہیں، سب لاچار ہیں، سب بے بس ہیں، کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ کے نبی ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام، اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، یعنی ایک نبی بھی اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ ایک نبی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے بچوں کے کام نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ وما اغنی انکم من اللہ من شیء، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اب یہ جو تمہیں میں نے ترکیب بتائی ہے کہ الگ الگ دروازوں سے جاننا، یہ تو اس دنیاوی سبب ہے بس۔ اگر اللہ چاہے گا، اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس تکلیف کو تم سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تمہیں، الگ الگ بھی دیکھ لیا، اگر اللہ کا امر ہوگا وہ تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ میں تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ ترکیب تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اسی طرح اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا اور کسی نے تمہیں نظر لگنی ہوگی، تمہیں حسد کا شکار ہونا ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہوگا، تو تمہیں اللہ کے اس حکم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تم کچھ بھی کر لو، کوئی بھی سبب اختیار کر لو، جتنی چاہے اسباب اختیار کرو، ٹیکنالوجی استعمال کرو، کوششیں کرو، تم اس نقصان سے بچ نہیں سکتے اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ تقدیر ہے، یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ یقین ہے کہ وما اغنی انکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ حکم تو صرف اور صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت و علیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ علیہ توکلت، کہنے لگے سیدنا یعقوب علیہ السلام، اے میرے بچوں، علیہ توکلت، اسی کے اوپر، یعنی کس کے اوپر؟ یہ ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، و علیہ توکلت، کہ اسی کے اوپر، یعنی اللہ ہی کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہی میرا توکل، میں توکل کرتا ہوں، توکلت میں بھروسہ کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، میں اعتماد کرتا ہوں، کس کے اوپر؟ اللہ ہی کے اوپر، میں اللہ ہی کے اوپر توکل کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو، اعتماد کرنے والوں کو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت کا پورا مفہوم ہے کہ سبب کو بھی اختیار کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو بھی، کوشش بھی کرو، لیکن یہ جان لو کہ یہ سب دنیاوی کوششیں ہیں، یہ سب دنیاوی کوششیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی فائدہ رکھا ہوا ہے، اس فائدے کو تم تک پہنچنے سے پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں، اس فائدے کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی رحمت کا فیصلہ کر دیا، تمہیں کسی اچھائی سے نواز دیا، تمہیں کوئی بلائی، کوئی نعمت ملنے والی ہے، اس نعمت کو، اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی نقصان کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اپنی حکمت بالغہ کے تحت، اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے، حکمت بالغہ، مکمل حکمت ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی نقص کا پہلو نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ نے اپنی حکمت کے تحت تمہارے لیے کسی نقصان کو لکھ رکھا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو تمہیں اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس نقصان سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ جان لو، یہ یقین کر لو۔ پھر کیا کرو؟ اللہ کے اوپر توکل کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر یقین کرو۔ علیہ توکلت و علیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی اللہ کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ آپ کی بندش ہو گئی، آپ کے تمام مسائل کا حل، ہمارے پاس تشریف لائیے۔ یہ جنید بنگالی، ساوتری مائی اور پرکاش بنگالی، یعنی حد ہو گئی کہ مسلمان اتنا گیا گزرا ہو گیا اس کا ایمان، اسے بیچارے کی اتنی جہالت کہ یہ سب کون ہے؟ یہ ہندو ہیں، ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے، ہندو عاملوں کے پاس۔ عامل چاہے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کافر ہی ہے۔
یہ میں نصوص کی روشنی میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کافر ہی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کا اس نے سیکھی ہے یا خریدی ہے، اس کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے۔ تو جتنے بھی اس طرح کی جو ہے نا یہ گمراہی کے اشتہارات اخباروں میں آتے ہیں، ٹی وی میں چلتے پھرتے ہمیں سڑکوں کے اوپر نظر آتا ہے کہ آپ کی فلاں مشکل، ہر بندش کا حل، آپ کی بندش کسی نے کر دی ہے، ہر بندش کا توڑ، کالے جادو کے کاٹ، کالے جادو کا علاج، کالے جادو کے جو ہے نا فوراً دشمن آپ کے جو ہے نا وہ زیر تحت ہوگا، محبوب آپ کے قدموں کے اندر، عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، اور جو ان کے پاس چلے جاتا ہے اپنے ایمان کو گنوا دیتا ہے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے مومن کا کہ اگر اللہ نے بندش کر دی، اس بندش کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، ان دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ بندش کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بندش کو کھولنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر بندش اللہ نے کی ہے، کوئی اسے کھول نہیں سکتا، اگر دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ تو مومن کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں کیونکہ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور ذرا تفصیل طلب بھی ہے، تو انشاءاللہ ایک دو وائس اور ہوں گی تاکہ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔